آپ نے فرمایا تو امیر معاویہ کے بعد میں عیسائی ان کے ہاں مشیر جو ہے ترجمان مسیح میں صحابہ کا ایک بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں صاحب بات یہ جو صحابہ نا اسی طرح بریلوی حضرات نے بنایا کہ جب توحید کی بات ہوتی یار آپ رسول اللہ کے گستاخ توحید جب ہوگی وہاں تو کہیں گے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ شخصیت پرستی بھی شرک کا ایک شعبہ، کیا فرض کرنا کہ صحابی کو کیوں کا یہ دین کی جڑ کاٹتی سوائے نبی کے تنقید سے کوئی محفوظ نہیں۔ صحابہ نے ایک دوسرے پر لعنت کی، امیر معاویہ ممبروں پر کراتے رہے حضرت علی پر، 90 سال ہوئی ہے بنوں میں، اور اسی لیے اس جمعہ کا خطبہ جو تھا اس میں لوگوں نے باتیں شروع کر دی، صحابہ تابعین آپس میں باتوں میں رکھ جاتے تھے۔ تو ابن حزم لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو دین میں ہے کہ کوئی بول رہا تو اسے بھی نہ کہو، یہ کیوں باتیں کہتا ہے؟ یہ خطبہ تھا کہ علی اور ابن زبیر پر لعنت کیوں سنتے؟ اس بکواس کو نہیں سنتے تھے وہ۔ عید کا خطبہ ویسے پہلے کر لیا، لوگ اٹھ جاتے تھے، انہوں نے کہا نہیں سنانا آئی۔ صحابہ نے کہا کہ کیوں تم یہ سنت میں کہنے لگے، بدل گئی سنت۔ یہ تو بخاری مسلم میں آپ نے انہوں نے اپنی اغراض کے لیے دین کی مٹی پلی کی۔ جب یہ شرک امت چھوڑ دے گی نا، صحابی کو بھی پکڑ لے گی، بالکل آزاد ہو جائے گی اور دین آ جائے گا۔ یہ غلامی ہے کہ فلاں کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کہیں؟ صحابی زیادہ مجروح ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ پایا اور حضور کے ساتھ پھر یہ حرکتیں، ہمیں کنسیشن مل سکتی، ہم بعد میں آئے ہیں اور آپ نے سنی نہیں حدیثیں، حضور نے تو ہمیں 7 گنا ان سے زیادہ ثواب بتایا کہ امتی جو ہے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا ان کے لیے 1 مرتبہ توبہ ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اور مانیں گے 7 مرات 7 مرتبہ۔ اور انصاف بھی یہی کہ ہم بعد میں پیدا ہوں تو ہمارا قصور ہے کوئی؟ اللہ نے پیدا کی، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، آپ نے کہا کہ ایک مرد جو ہے ان کا جواب ہے، وہ تو صحابہ کو کہا، ہمیں نہیں کہا۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے، ان کو حضور نے صحابہ سے نکال دی کہ تم میرے صحابہ کو گالیاں دیتے، تم میں سے کوئی جتنا سونا یہ شان نزول تو پڑے، گالیاں عبدالرحمن بن عوف کو دی اس نے، آگے حدیث بیان کر۔ حضور نے کہا میرے صحابہ کو گالیاں دیتے، عبدالرحمن بن عوف کہا تم کہاں خالد، تم اگر یہ ان کو کہا کہ تم اگر جو بعد میں آئے ہو نا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے غلبے کے، تم میں سونے کے پہاڑ ان کے برابر ہو سکے، ہمیں نہیں کہا۔ ہم تو اگر بعد میں نیکی کریں کیا نہیں، گالی اور بات، گالی اور بات ہے کہ کوئی آدمی گالی تو کسی آدمی کو بھی نہیں دینی چاہیے، مگر یہ کہ کہاں انہوں نے غلط کی، یہ تنقید عمر بھی روک لیتے، کوئی نہ ٹوکے مجھے، دین کا بیڑا نہ کر کو جا۔ یہی تو مثالی دور ہے کہ ایک عورت ٹوک رہی، ایک عام آدمی ٹوک رہا۔ یہ تنقید جو معاویہ نے روکی ہے، یہی تو ہونا روکتا میں کہ غلامی کا شکنجہ تصور بولے نا، ہم جو جی چاہ کرتے، اس میں ان کے گناہ چھپا لیے۔ یہ ان کا پروپیگنڈا کہ صحابہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ بڑے بڑے اور ماہر کا جب لکھتے ہیں کہ معاویہ کے جرائم کا کوئی ہمارے پاس دفاع نہیں، تو کہتے ہیں سوائے اس کے کہ صحابیت نے اس کو گھیر رکھا۔ یہ پخانڈا ہے، حضور نے سزائیں نہیں دی، کہا فاطمہ اگر چوری کرے ہاتھ کاٹ دیں، اللہ کی لیے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کہے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا، وہ تو چند ہے، وہ سارے قرآن کے ساتھ مذاق بنا رکھا کہ وہاں نکالیں سورہ توبہ۔ 3 گروہ ہیں خدا کے بندے ظلم کر رہے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، سارے مہاجر انصار بھی نہیں، مہاجر انصار میں سے جو نیکیوں میں اول اور آگے نکل گئے چوٹی، ان کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسرا گروہ فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد منافق ہیں۔ اب ہم کیا صحابی کو پھنسا کریں کہ ہے کہ نہیں، لا تعلمهم نحن نعلم، اے رسول تو بھی نہیں جانتا مراد النفاق، وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ تو نہیں جانتا، نبی کے ساتھ عمر گزارے۔ اب یہ کیا فیصلہ کریں گے صحابی ہے کہ نہیں؟ صرف زمانہ ایک ہونے سے صحابی بنتا؟ فرمایا تو نہیں جانتا، مدینے میں بھی ارد گرد منافق ہیں، نہیں تو جانتا، صرف اللہ جانتا۔ تیسرا گروہ فرمایا کہ تیسرے ہیں کچھ ایسے، نہ وہ پہلے کی طرح ہیں نہ ان کی طرح منافق ہیں، وہ ہیں گناہ گار صحابی، کبھی اچھے کام کرتے ہیں کبھی برے کرتے ہیں، صاحب کا خالد تو عمل انصار ہے وآخر سیئ، کچھ اچھے ہیں کچھ برے، ان کے بارے میں اصل اللہ شاید اللہ نے معاف کر دی۔ اور قرآن مجید کا جب میں نے لوگوں کو یہ آیتیں بتائی، مولوی حیران رہ گیا کہ ہم نے تو ایک ہی رٹی تھی والسابقون الاولون، سابقون الاولین کہاں اور یہ کہاں گناہ گار؟ گاڑیاں نہیں دیتے ہم نہ جنت ہو۔ آپ سنتے رہے، میں اتنے سال میں یزید کو بھی نہیں کہتا کہ وہ دوست کی، میرے پاس کیا اختیار، اللہ اس کی کسی نیکی سے بخشے، کام نہیں تھے، نظام بدل۔ بالکل بیٹا انہوں نے بات سانو بولن دی،
ہوں سعودیہ کا کی حال کہ امام حرم جڑا ہے وہ بھی بیچارہ لکھیا خطبہ پڑھنے مجبور لکھیا دے دیں سپاہی سامنے دعا نہیں بدل سکے بے بسی لان کے جو ہے جو نظام دل کا امت ان کا رسالت ایرا صحیح پس منظر کی ہے جی یہ نہیں اتنے برتنے ہوئے یزید دے بارے چپ رہو اینو برتنے اتنے عہد نو بھئی یوسف علیہ السلام دے پڑھا نہیں سی گزر گیا یہ ہوئی اسی کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ پوری صورت ان کے مکر و دالا کے باپ نے بھی معافی دے دی بھائی نے کیوں پڑھتے ہو ممبروں پر وہ واقعہ بلا دینا ہوتا اس سے سبق سیکھنے ہوتے ہیں حابیل قبیل سے قرآن نے شروع کیا تاریخ کتنا قرآن بڑا کس سے کہنے کو کیسے وہ تو یار گزر گئے تھے پہلوں کے افسانے ہیں مگر قرآن نے کہا تاریخ افسانہ نہیں ہوتی اس سے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھے کام کرنے والے انعام پاتے ہیں اور بد جو ہے مولانا صاحب اس میں تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں نا کہ اللہ تو کرے کل ہے اس کو تو علم ہے سارا ایک انڈیویجول کے اوپر آ کے کسی کی رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے کسی صحابی کے متعلق کسی اللہ کے ولی کے متعلق نہیں کیا اللہ بات کی طرف سے فیصلے ہیں قرآن میں کہ وہ ایسے اس نے کیا اس کا یہ حشر ہوا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کر دیں گے فلاں نے یہ کیا اور ایسے ہی ہوا تو اس کے میں آپ کی بات ہے نا بیٹا اس سے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا یہ سارا دریا بولتا ہے کوئی ہسٹری نہیں پڑھنی چاہیے یہ تو بات ہی ختم ہوگی پھر تو کوئی بات ہی نہ رہی کہ اللہ جانتا ہم تو کچھ نہیں جانتے اتنے جہان کا لٹریچر ہم پڑھتے ہیں حکمرانوں کے رعایا کے اس کو ختم کر رہا ہے قرآن نے نمونہ دیا کہ تاریخ جو ہے نا میں کہتا ہوں جو سائنس اور تاریخ نہیں پڑھتا اس کو دین نہیں آ گئی قرآن مطالعہ کائنات کہتا کہ زمین و آسمان کو دیکھ دوسری طرف تاریخ کو کہتا کہ کیا ہوتا آ رہا اس کے لیے خدا کے لیے توبہ کر یہیں بیٹھا ہو تاریخ میں گم ہو جائے چین سے لے کر امریکہ ایک ایک قوم کا وہ تو ہٹی جیسے ہم سے اچھے نکلے ہر قوم کے تمدن کا مطالعہ کیا نتیجے نکالے قرآن کے مطابق کہ جب بد عملیاں آئیں تباہ ہو وہ خود کافر کہتا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اندھیر نہیں اس دنیا میں انصاف تاریخ کو آپ رد کریں پوری کتاب امام سخاوی نے لکھی الاعلام بالتوضیح کہ جو تاریخ کو بڑا کہتے ہیں کم بختوں کے بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کو ڈنڈے پھیرنے چاہیے دین کا چشمہ گم کر رہے ہیں اس طرح تو معاملے ختم عدالتیں برخاست ہو جائیں انہیں کیا پتا کہ انڈیویجول کا کیا ہے کس مجبوری میں اس نے کیا یا نہیں جج کہہ دے میں یار ٹھیک ہے جرم تو مگر کیا پتا اس بیچار قصہ ختم ہو جائے گا چھوڑیں ان باتوں آخرت میں کیا ہوتا اس میں ہم دخل نہیں دیتے کئی بندے کہندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی پیشین گوئی کیتی سی وہ سچی ہو گئی گل ختم ہو گئی نبی علیہ السلام پیش گوئیاں کیتیاں بے سمجھ مانا دے نہ کرنا دے ہون کر دیو سچی بالکل آپ نے فرمایا یہ حرکت کرنا ہے کہ میں اچھا مولانا کوئی بیٹا عقل دی گل کرے گا یہ جہ جنون اور حام تے وہمی اے وہمی ہون دی علامت نہیں اسی بڑے دلیر ہو بیڑی غلطی ہے پکڑو نہ باقی جنت دو ساپے بنتا رہو گا اچھا مولانا علیہ رسول کے نال علیہ السلام کہنا چاہیے دس دو جب راویوں پر علماء نے جرا شروع کی نا کہ کذاب ایسا اس وقت بھی کئی صوفی اٹھ کھڑے ہوئے یار وہ مر گیا ہوا تم تو علماء نے کہا ہمیں کیا پتا شاید وہ جنت میں مگر ہم حدیث کو بچانے کے لیے اگر جرا نہ کرے تو لوگوں کو کیا پتا چلے گا کس کی حدیث موت پہ رہی ورنہ یہ علم میں جرا تحدیث سارا غیبت ہے چگلی ہے کہ مرے ہوں کو برا کیا یہ سارا دریا بول کرا جائے سارے ان مروں کو برا کہنے کیا یہ جھوٹا تھا یہ غیر سکھا تھا اچھا مولانا علیہ رسول کے ساتھ علیہ السلام کہنا ہاں کہنا تھی بالکل کہنا مولانا یہ تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے یہ کہتے ہیں ان کو کہا یہ بخاری شریف جو نا اس کو آپ دنیا سے ختم کر مریم علیہ السلام اس میں ہاں مریم کو علیہ السلام کہتے ہیں حاجرہ علیہ السلام تعالیٰ اپنی امت کی نیک بیویوں کو نہیں کہنے کس نے ان کو کہا یہ کس دین میں آیا سلام علینا وعلی عباد اللہ سلام صحیح بخاری میں فاطمہ علیہ السلام ام کلثوم علیہ السلام آپ کا چھوٹا بچہ ابراہیم علیہ السلام حسن علیہ السلام حسین میں نکال دیتا ہوں جو ایسی باتیں بکتے تو مولانا وہ امام جو حضور کے زمانے کے بعد آئے ان کو بھی کہنا ہاں